حیدر بھائی ایک سوال تھا، 18 ذیلحج کو ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی خوشی میں کچھ مسلمان تو عید مناتے ہیں لیکن کچھ نہیں مناتے؟ یہ کون سا دن ہے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے؟ آخر غدیر میں ایسا کیا ہوا تھا؟ غدیر صرف ایک واقعہ نہیں تھا، وہ امت کے مستقبل کا اعلان تھا۔ اگر اسلام حجت الوداع میں مکمل ہو چکا تھا تو پھر واپس آتے وقت تپتے ہوئے ریگستان میں لاکھوں حاجیوں کو روکنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ 10 ہجری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع ادا کر چکے تھے، لاکھوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے واپس لوٹ رہے تھے، سفر جاری تھا، لیکن راستے میں ایک مقام آیا، غدیر خم۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم حکم نازل ہوا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول، جو حکم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ مطلب کوئی بہت ہی اہم پیغام تھا۔ سوچو، اللہ اس پیغام کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا گیا تو رسالت کا مقصد ادا نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پیغام کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر روک دیا، جو لوگ آگے نکل گئے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ تپتا ہوا ریگستان، سخت گرمی، لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، صرف ایک عام بات کہنے کے لیے اتنا سب کچھ؟ نہیں، یہ عام بات نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے ان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث مشہور سنی کتب میں موجود ہے، یعنی غدیر کا واقعہ تاریخ اور حدیث دونوں میں محفوظ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مولا کا مطلب صرف دوست ہوتا ہے۔ اگر صرف دوستی کا اعلان ہی کرنا ہوتا تو جلتے ہوئے ریگستان میں لاکھوں لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں کی؟ اللہم والمن والہ وآدمن آدہ، اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ صرف ایک دوستی کا پیغام نہیں لگتا ہے، بلکہ ایک عظیم مقام اور ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پھر غدیر کے بعد کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ کیا اس کا تعلق غدیر سے بھی ریلیٹ کیا گیا ہے؟ بعض سنی مفسرین نے اس آیت کو غدیر کے واقعے سے ریلیٹ کیا ہے۔ تو عید غدیر صرف ایک تاریخی دن نہیں ہے، نہیں، یہ اس پیغام کی یاد ہے جو غدیر کے میدان میں دیا گیا۔ یہ ولایت علی کا دن ہے، یہ شکر کا دن ہے، یہ اس اعلان کی خوشی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔